السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمدہ و اصلی علی رسولہ الکریم، ما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ۔ حمد و ثنا اس خالق کائنات اللہ احکم الحاکمین کے لیے، درود و سلام آقائے دو جہاں جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا کے لیے۔ میرے معزز سامعین اور سامعات، اسٹیج پر ماشاءاللہ علاقہ بھر کی معزز شخصیات موجود ہیں۔ آپ ماشاءاللہ سالانہ سیرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں شرکت فرما ہے۔ اسٹیج کی زینت ہے بلبل قرآن جناب حضرت مولانا الیاس مدنی صاحب۔ چند لمحات بعد خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری سیف اللہ خالد صاحب آپ کے سامنے جلوہ گر ہوں گے۔ میں انشاءاللہ انتہائی مختصر وقت میں آپ کے سامنے ربیع الثانی کا مہینہ اختتام کی طرف رواں دواں ہے، ایک اہم شخصیت کا ذکر کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ وہ ہستی جس کو اللہ رب العزت نے نبی تو نہیں بنایا، پر انبیاء کے بعد اس امت میں جس کا مقام ہے، اس امت میں جس کی شان ہے، اس امت میں جس کو عظمت، عفت، رفعت اور بلندی ملی، وہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ایسی عظیم ہستی، ایسی عظیم ذات، ایسی عظیم شخصیت اللہ رب العزت نے اس امت کو عطا فرمائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اطہر سے جن کے بارے میں فرمایا، انا النبی فی الجنہ و ابو بکر فی الجنہ، اور جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ والذی جاء بالصدق وصدق بہ، ایک سچ کو لے کے آنے والا ہے، ایک سچ کی تصدیق کرنے والا ہے، ایک سچائی کی دعوت دینے والا ہے، ایک سچائی کی تصدیق میں مہر لگانے والا ہے۔ کون؟ ابو بکر، جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابہ جتنے دروازے مسجد نبوی کی طرف کھلتے ہیں، ان سب دروازوں کو بند کر دیا جائے۔ پورا میرے وال ویکھو، توجہ میرے وال کرو، میں تو سونا کوئی بیٹھا ہے، پورا میرے وال ویکھو ذرا، یہ لائٹ میرے واسطے ہی پہ رہی ہے تے میرے وال ہی پہ رہی ہے۔ میں لگدا تانوں پنجابی سمجھ ہوندی ہے، غور کرنا ذرا۔ شان صدیق سنو، میں 5-7 منٹاں دے اندر اپنی بات ختم کر کے اگلے خطیب نو تہاڈی طرف گامزن کراں گا۔ غور کرنا ذرا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، میرے صحابہ جتنے دروازے مسجد نبوی دی طرف کھلدے نے، انہاں سارے دروازیاں نو بند کر دے ہو، صرف میرے صدیق دا دروازہ کھلا رہن دے ہو۔ کون؟ جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے پیغمبر موت و حیات دی کشمکش دے اندر نے دنیا تو جانتے چند ایام پہلے، 5 دن پہلا میرے پیغمبر نے ممبر مسجد نبوی تے تشریف فرمائے نے، با صدیق میں تیری عظمت تو قربان جاواں، میں تہاڈی شان تو قربان جاواں۔ کدی اس ممبر تے بیٹھ کے اللہ دے پیغمبر قرآن دی عظمت نو بیان کر دینے، رب دی توحید نو بیان کر دینے، اسلام دی اشاعت نو بیان کر دینے۔ آج میرے پیغمبر بیٹھ کے شان صدیق بیان کر رہے نے۔ فرمایا، میرے صحابہ میری امت دا صدیق و انسان ہے، مینو اللہ نے اپنا خلیل بنا لے ہے۔ اگر اللہ نے مینو اپنا خلیل نہ بنایا ہوتا، میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو اپنا خلیل بنا لیندہ۔ فرمایا، میرے صحابہ میں سارے آنے احسانہ دا بدلہ دے دیتا ہے۔ آل یاسر نے تڑپ تڑپ کے جانا دیتیاں نے، بی بی زنیرہ نے اکھاں دا نظرانہ پیش کر دیتا ہے، بی بی سمیہ دے جسم دو ٹکڑے تو لخت کر دیتے گئے نے۔ ارے بلال نو اگ دے انگاریاں تے لٹایا گیا ہے، ارے جناب سویب دے جسم دے ٹکڑے کر دیتے گئے نے۔ میرے پیغمبر دے صحابہ نے بڑیاں بڑیاں قربانیاں دیتیاں نے، پر آج میرے پیغمبر فرما رہے نے، میرے صحابہ میں سارے دے احسانہ دا بدلہ دے دیتا ہے۔ صدیق
کوئی انسان ہے جدے احسانہ دا بدلہ میں محمد نہیں دے سکیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آؤ میں دسا میرے پیغمبر احد دے پہاڑ دے اوپر کھڑے نے احد پہاڑ نے ہلنا شروع کر دیتا ہے میں کہنا احد پہاڑ خوشی نال جھوم اٹھے ہے میرے پیغمبر نے زور نال اپنی ایڑی مبارک ماری فرمایا او سبوت یا احد وہ احد کیوں ہل رہے ہیں تینوں نہیں پتا ایک تیرے تے نبی ہے تے دوجا تیرے تے صدیق ہے جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون نے جنہاں دے بارے رب دا قرآن کہہ رہے ہیں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى جنہاں دے بارے قرآن کہہ رہے ہیں إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا میرے پیغمبر علیہ السلام نے جناب ابو موسیٰ اشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے آدھے نے میں تلاش کردہ اللہ دے پیغمبر نو ایک مدینے دے ایک باغ دے اندر پہنچیا اللہ دے باغ پیغمبر اس باغ دے اندر اپنے پاؤں مبارک لٹکا کے بیٹھے ہوئے نے میں جا کے سلام کیتا ہے اور اس باغ دا دروازہ بند کیتا ہے میں دروازے تے دربان بن کے بیٹھ گیا اچانک دروازہ کھٹ گیا ہے میرے پیغمبر نو میں آکے دسے اللہ دے پیغمبر کوئی دروازے دے آیا ہے فرمایا ابو موسیٰ اشری دروازہ کھول دے اور جیڑا اندر داخل ہو رہے ہیں انہوں جنت دی بشارت دے دے جناب ابو موسیٰ اشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دینے میں دروازہ کھولے آتے جناب صدیق داخل ہوئے کون جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ فرمانے لگے اللہ دے پیغمبر تو سا حدیث بیان کیتی ہے جس بندے دی شلوار ٹخنیاں تو نیچے ہوئے اللہ نظر رحمت نال نہیں ویندا جیدہ کپڑا اپنے ٹخنیاں تو مرد دا نیچے ہوئے اللہ نظر کرم نال نہیں ویندا کدی اپنے صدیق نو میں کے آجے میرے پیغمبر نے کی فرمایا صحابہ خاموش ہو جاؤ میرے صدیق دی چدر جتے بھی ہو میں صدیق تے رب راضی صدیق تے میرا رب راضی ہے کون جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایک دن جناب عمر نال جھگڑا جناب صدیق دا ہو گیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آئے اللہ دے پیغمبر جناب عمر نال جھگڑا ہویا ہے میں معذرت بھی کیتی ہے پر عمر دا غصہ ٹھنڈا نہیں ہویا جناب عمر بھی تھوڑی دیر بعد مسجد دے اندر تشریف لائے اللہ دے پیغمبر نے جادو جناب عمر نو اندر داخل ہوں دیا ویکھیا میرے پیغمبر دا چہرہ غصے دے نال متغیر ہو گیا سرخ ہو گیا فرمایا میرے صحابہ آج میرے صدیق کو دکھ دیتے ہو آج میرے صدیق کے ساتھ جھگڑتے ہو آج میرے صدیق کے ساتھ جھگڑا کرتے ہو اور جب تم سب میرے مخالف تھے اکیلا میرا صدیق میری صداقت کر رہا تھا اکیلا میرا صدیق میری گواہی دے رہا تھا میرے صحابہ میرے صدیق کو تنگ نہ کرنا میرے صدیق کو دکھ نہ دینا کون جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے تے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا آج تے گئے نے فرمایا جبریل میں راتوں رات آسمان دی سیر کیتی ہے میں واپس دنیا تے چلا جاواں گا کون میری تصدیق کرے گا فرمایا سونے ہو جو تواڈی تصدیق کرے گا او تواڈا امتی صدیق ہے پھر اس امت دا اس دور دا کافر بھی جاندا سی رئیس الکافر امیر الکافر اس امت دا سب تو بڑا کافر اس دور دا سب تو بڑا کافر ابو جہل بھی سمجھدا ہے اس امت دے بعد اگر نبی تو بعد کسے دا اس امت دے اندر نمبر ہے تو جناب صدیق نے میرے پیغمبر جدو ہجرت کر کے مدینے والا ہے ارے مشرکین مکہ دا سردار ہے ابو جہل سب تو پہلے گیا ہے میرے صدیق دے دروازے تے گیا ہے انہوں پتا چل گیا ہے کہ جناب صدیق گھر نہیں دے اللہ دے پیغمبر بھی مکہ چھوڑ گئے نے احد دا میدان ہے میرے پیغمبر نو شکست ہو گئی ہے جنگ شکستے اندر بدل گئی ہے ابو سفیان نے اجے کلمہ نہیں پڑھیا انہیں پہاڑی تے کھلو کے احد دا حبل دا نعرہ ماریا انہیں جناب نبی علیہ السلام نو پکاریا یہ کہنے لگا تو آڑے اندر جناب محمد رسول اللہ موجود نے کہ نہیں موجود صلی اللہ علیہ وسلم
انہیں جدو گل کی تھی تے اللہ دے نبی فرمان گے صحابہ خاموش رہا جے انہیں میرے نبی تو بعد نام لے آئے تے جناب صدیق دا نام لے آئے کہنے لگا تو آڑے اندر صدیق موجود ہے کہ نہیں موجود انہیں پھر عمر دا نام لے آئے وجہ کیا ہے اس دور دا کافر نہیں سمجھ دے نبی تو بعد اس امت دے اندر نمبر جناب صدیق دا ہے اور کون صدیق ہے وہ جب سب انکاری تھے اکیلا صدیق اقرار کر رہا تھا جب سارے نفرت کر رہے تھے اکیلا صدیق محبت کر رہا تھا جب سارے جان کے نبی کے پیاسے تھے اکیلا صدیق نبی پر جان نچھاور کر رہا تھا کون تھا جس نے 53 سال کی عمر میں 6 سالہ بیٹی کا نکاح نبی کے ساتھ کیا وہ صدیق تھا وہ جس نے نبوت کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا وہ صدیق تھا جس نے نبوت کو کندھوں پہ اٹھا کے احد پہاڑ کی 2500 فٹ کی بلندی کو طے کیا وہ صدیق تھا وہ جس نے ساری دنیا سے نبوت کو جدا کر کے اپنی جھولی اور گود میں نبی کو 3 دن سلایا وہ صدیق تھا وہ جس نے 3 دن اور 3 راتیں اپنی آنکھوں سے چہرہ مصطفیٰ دیکھا وہ صدیق تھا جو مکے سے تلوار کے سائے میں نبی کو لے کے گزرا وہ صدیق تھا کون تھا اس امت کا صدیق کس کو صدیق کہتے ہیں کس کا نام ابو بکر ہے جس نے گھر کا سارا مال اٹھایا پیغمبر کے قدموں میں نچھاور کر دیا وہ صدیق تھا اسلام کا پہلا کارکن صدیق ہے اسلام کا پہلا مسلمان میرا صدیق ہے اسلام کا پہلا مجاہد میرا صدیق ہے اسلام کا پہلا سپاہی میرا صدیق ہے اس امت کا پہلا سپاہ سالار میرا صدیق ہے بدر میں نبی کے ساتھ میرا صدیق ہے خیمے میں نبی کے ساتھ میرا صدیق ہے احد میں نبی کے ساتھ میرا صدیق ہے حنین میں نبی کے ساتھ میرا صدیق ہے شرموک میں نبی کے ساتھ میرا صدیق ہے اور ہجرت میں مدینے میں نبی کے ساتھ میرا صدیق ہے جس کو دیکھ کر یثرب والے پہچان نہ سکے جس پہ نبوت کا رنگ چڑھ گیا وہ میرا صدیق تھا جس نے پیغمبر کے سر مبارک پہ اپنے کپڑے کا سایہ کیا وہ میرا صدیق تھا جو قباء میں نبی کے ساتھ پہنچا وہ میرا صدیق تھا اس امت کا سپاہ سالار صدیق ہے اور میں اسی لیے کہنا چاہتا ہوں افضل ہے مرسلوں میں رسالت حضور کی اکمل ہے انبیاء میں نبوت حضور کی اور میں اسی لیے